اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام ومعزز سامعین عظام وحاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقد رأى الحق کا مزدع جاں فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دست پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، شعبان المعظم شریف کہ اس مقدس مہینے کی وہ عظمت بھری رات جسے شب براءت کہتے ہیں،
ہم سے اور آپ سے رخصت ہوئی، وہ فضیلت و رحمت سے بھری ہوئی رات گزر گئی، مغفرت کی رات، نجات کی رات، نعمت کے برسات کی رات، عطائے ربانی کی رات، بڑی پرنور رات، بڑی پرفضیلت رات، بڑی باعظمت رات گزری۔ لائق صد مبارکباد اور خوش قسمت ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس رات کا خیر مقدم کیا، احترام کیا، اہتمام کیا اور پوری شب اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے رہے، احساس گناہ بیدار ہو گیا اور نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا و فریاد کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یاد خدا مناتے رہے، توبہ و استغفار کے طلبگار رہے، اور اسی انداز میں انہوں نے پوری رات تمام کر دی۔ یقیناً میرے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر ہم سب کا ایمان ہے، یقین کامل ہے، حقیقت پر مبنی ہے، صداقت کا پیغام ہے۔ نبی کے فرمان کی روشنی میں ہم سب کو یقین ہے کہ بے شک جس نے بھی سچے دل سے اس رات میں اپنے مولا کو پکار لیا، گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہا لیا، تو پروردگار عالم رد نہیں فرمائے گا، اس نے اس کی مغفرت بھی کر دیا، گناہوں سے وہ پاک ہو گیا، توبہ قبول ہو گئی۔ یہ توبہ تو قبول ہو گئی، مغفرت ہو گئی، گناہوں سے معافی مانگا، لیکن اب ہمیں اس توبہ و استغفار کے بعد اپنی زندگی کے لمحات کو اور زندگی کے نشیب و فراز کو کس انداز میں گزارنا ہے؟ کیا پہلے ہی جیسی غفلتوں کا شکار ہو کے رہنا ہے؟ کیا یہ ذہن بنانا ہے کہ پورا سال گناہ کرتے رہو، غفلت کے ساتھ رہو، ناجائز کام کرتے رہو، نمازوں سے دور رہو، ارکان اسلام سے غافل رہو، اپنے طور پر منمانا زندگی آزاد خیالی کے ساتھ گزارتے رہو، پھر شب برات آئے گی تو پھر ہم توبہ کر لیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے؟ اگر ایسا ذہن ہے آپ کا اور ایسا کسی نے سوچ رکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ شب براءت میں بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ معافی کا مطلب یہ ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے بھی آپ نے توبہ کر لیا، اب بعد میں اس کا خیال اور تصور بھی نہ آنے پائے، ایسے اپنے کو اس گناہ سے بچائیں۔ اور جس کی زندگی ایسی پاکیزہ ہو جائے، گناہوں سے بچتا رہے، بچاتا رہے، شریعت کی تابعداری کرتا رہے، اطاعت خدا و رسول کرتا رہے، عبادت پروردگار میں وہ مصروف رہے،
تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب بھی ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کے شامیانے میں جگہ ملے گی، اور پھر دنیا میں وہ عظمت و شرافت کا تاجدار بن جائے گا، آخرت میں اسی کو سرخروئی ملے گی۔ توبہ لوگ کر لیتے ہیں، پھر اپنی عادت کے مطابق اسی طرح سے لگے ہوتے ہیں۔ کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں، کتنے جرائم ہم اور آپ کرتے ہیں، کچھ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں اور کچھ لا علمی میں ہوتے ہیں، لیکن میرے مولا کا کرم اور رب قدیر کا فضل اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہم سے گناہ ہوں گے، جرائم ہم سے ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، غفلتوں کا شکار بنیں گے، تو رب کی بارگاہ سے دوری ہو جائے گی، رشتہ بندگی میں فرق پڑ جائے گا، اور جب فرق پڑ گیا، گناہ کرنے کی بنیاد پہ دوری ہو گئی، تو پھر کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، اکثر ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں، ارے ہم نے کبھی تو نماز پڑھائی نہیں، یا پڑھنے سے کیا فائدہ، ہم نے تو کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اب رکھوں گا تو کیا فائدہ، ہم نے تو کبھی نیکی نہیں کیا، ہم نے کبھی کوئی اچھائی نہیں کیا، ایسا ذہن بنا کر بھی لوگ رکھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے رب قدیر کے فضل و کرم پہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سے آپ نے اپنے گناہوں کی بنیاد پر، غلطیوں کی بنیاد پر، جرائم کی بنیاد پر دوری بنایا ہے، پھر بھی میرے مولا کا کرم ہے کہ اپنی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے تمہارے لیے راستہ فراہم کر دیا ہے، دروازہ خدا نے کھول رکھا ہے، اور رب نے جو دروازے رحمت کھولا ہے اس کو دروازے توبہ کہتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم نے گناہ کیا ہے، تم نے غلطیاں کر لی ہیں، تم سے جرائم ہوتے ہیں، تم خطائیں کرتے ہو، تو اس بنیاد پر یہ نہ سمجھنا کہ اب میری بارگاہ سے رشتہ ختم ہو گیا ہے، بیزاری تو مجھے ہے، ناراضگی تو خدا کی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ہمارے لیے ذریعہ وسیلہ راستہ عطا فرما دیا ہے، گناہ کر لیا، جرائم ہو گئے، خطائیں کر گزری، تو بھی تمہیں دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کامل توبہ، اصلی توبہ، سچی توبہ، تو رشتہ تمہارا مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاؤ گے، اور اس کی عطا تمہارے ساتھ رہیں گی۔ توبہ سچے دل سے کرنا چاہیے، توبہ اصلی کرنی چاہیے، کامل کرنی چاہیے، فارمیلٹی کی توبہ، رسم و رواج والی توبہ، نام و نمود والی توبہ، ایسی توبہ مقبول نہیں ہے۔ کچھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، لیکن توبہ بھی کرتے ہیں، انہیں توبہ کا خیال بھی نہیں رہتا، توبہ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو نادم بن جائے، گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا لے، اور سچے دل سے مولا کو یاد کر لے، پروردگار میرے فلاں فلاں گناہ ہوئے ہیں، تو بخشش فرما دے، توبہ قبول فرما لے، آئندہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔
اور جب یہ توبہ آپ کر لیں گے سچائی کے ساتھ تو یقیناً اللہ معاف فرما دے گا، بخشش فرما دے گا، توبہ قبول فرما لے گا۔ اور پھر صبح کو اسی وقت پھر آپ رات بھر تو توبہ کیا، مغفرت کی دعا کیا، دعائے استغفار کیا، صبح ہوئی تو پھر اسی میں لگ گئے، اسی کام میں لگ گئے، اسی میں دلچسپی ہو گئی، تو یہ توبہ کامل نہیں ہوئی، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ شب کو پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے میں نہ گئی، یہ توبہ محض فضول ہے، رسمی ہے۔ کچھ لوگ بیعت ہوتے ہیں، آج کل تو پیری مریدی کا معاملہ بھی بہت زیادہ ڈھونگی ہو گیا ہے، نام و نمود کے لیے، اپنے روزگار کی برکت کے لیے، اپنے دنیا میں نام کمانے کے لیے بہت سے لوگ پیروں کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور وہ عہد و پیمان کرا دیتے ہیں، توبہ بھی کرا دیتے ہیں، اس کے بعد نہ پیر کو فکر ہے مرید کی، نہ مرید کو فکر ہے اپنے پیر کی، وہ اپنے راستے ہے، وہ اپنے راستے ہے۔ جیسے کل زندگی لہت و لال کی گزر رہی تھی ویسے ہی آج بھی گزر رہی ہے۔ کل بھی داڑھی مڈا رہے تھے، آج بھی داڑھی مڈا رہے ہیں، کل بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آج بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ خبردار خبردار، ایسی توبہ، ایسی بیعت یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ بیعت ہونا ہے، مرید ہونا ہے تو پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دل سے وہ عہد و پیمان کیا جائے کہ خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور عہد و پیمان پر جب آپ عمل کریں گے تو مستقبل آپ کا تابناک ہوتا جائے گا۔ اچھی کامل توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے والے بندے رب کو پسند ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ارے مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ میں توبہ کروں؟ توبہ وہ کرے جو گناہ گار ہے، توبہ وہ کرے جو مجرم ہے، توبہ وہ کرے جو خطا کار ہے۔ لیکن انہیں بھی خیال کرنا چاہیے جو مجرم و خطا کار ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جن کے علم میں کوئی گناہ نہیں ہے اطاعت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، احکام شرع کی پابندی بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میری تو کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، میں توبہ کس بات کی کروں؟ تو انہیں بھی عادت توبہ کی بنانی ہی چاہیے۔ اگر توبہ گناہ کرنے والا توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اور اگر بے گناہ توبہ کرے گا تو بھی رائے گا نہیں جائے گی، اللہ اس کے درجات کو بلندی عطا فرما دے گا، درجے اونچے ہوتے جائیں گے، عزت بڑھتی جائے گی، خدا کی بارگاہ میں قربت ہوتی جائے گی۔ توبہ ہر کوئی کرے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندے کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اس کے واسطے سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کرم فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے، اے فرشتوں تم سب کے سب گواہ رہنا، میں نے اپنے فلاں فلاں بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات، توبہ بڑی کامیاب اور بڑی ہی کامرانی کا ذریعہ ہے۔ توبہ کی عادت ہم سب کو ہمہ وقت اپنی بنا لینا چاہیے۔ توبہ کا تے یہ تابانی الہی کا تے ہے۔
جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کے کرم کی تجلیوں سے اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ توبہ کا واؤ یہ ولایت کا واؤ ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے ولایت کی اعلیٰ منزل عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کا بے یہ بقائے الہی کا بے ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کا ہے یہ ہدایت کا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی اعلیٰ منزل عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ بہت ہی کامیاب بخشش کا ذریعہ ہے، عفو و کرم کا وسیلہ ہے۔ توبہ کے ذریعے اللہ کی رحمت کے سائے میں بندوں کو جگہ ملتی ہے، کرم ہوتا ہے، عطا ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ عزت دار ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی وہی کامیاب و کامران بن جاتا ہے۔ توبہ کرنا تو گناہ ہو جانے کے بعد کی بات ہے، لیکن کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو نہ پائے، ہم گناہ نہ کریں۔ لیکن اس مسئلے میں تو گناہ ہونا، غلطی ہونا، جرم ہو جانا یہ ممکن ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت گناہ بندوں سے ہوتے ہیں۔ انسان خطاؤں سے، نسیان سے، بھول چوک سے مرکب ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، جرائم ہوں گے، خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، یہ ممکن ہے۔ الا ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے گناہ اور غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، وہ انبیاء و مرسلین ہیں۔ انبیاء و مرسلین معصوم عن الخطا ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی نبی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اور اولیاء اکرام، محبوبان باری، رب کے برگزیدہ بندے، ان سے بھی غلطیاں، جرائم، گناہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں محفوظ عن الخطا بنا دیتا ہے۔ محفوظ عن الخطا ہیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ بچاتا رہتا ہے۔ لیکن عام بندے، عام اللہ کے بندے، گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، جرائم ہو سکتے ہیں، انہیں تو بھی خیال کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو دل میں بسا لینا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی جرم نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ یہ خیال رہے گا تو گناہ سے آپ بچتے رہیں گے۔ اب کوئی آدمی یہ سوال کرے گا ہر وقت یہ کیسے خیال رہے گا؟ گناہ سے بچنے کا، غلطیوں سے بچنے کا، جرائم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ایک اہم اور مضبوط راستہ ہے، صرف اپنے سینے میں خوف خدا کو بسا لیا جائے، خشیت ربانی کا سینے میں ظہور ہو جائے، خوف خدا سینے میں بسا رہے گا، ہر بندہ گناہوں سے اپنے کو بچاتا رہے گا۔ خیال صرف اتنا جمائے رکھیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ صرف اتنا اگر عقیدہ اور اتنا تصور اور اتنا خیال آپ نے اپنے ذہن میں بسا لیا تو انشاءاللہ العزیز گناہوں سے آپ قدم بقدم بچتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کا
ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، اپنی ایک عزیز داروں میں ایک حسینہ نوجوان دوشیزہ عورت پر وہ فدا ہو گیا۔ نفس نے غلبہ کیا، شیطان حاوی ہوا اور وہ اسی کے چکر میں لگا رہا، فدا ہو گیا اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا، بہت دن گزرے کہ ایک دن موقع ہاتھ آ گیا۔ دوشیزہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، بس اسے خبر ملی اور اس نے کوشش کیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ دوشیزہ کے پاس آیا اور اس کو آمادہ کرنے لگا، اپنی محبت کا دم بھرنے لگا، اپنی دیوانگی کا اظہار کرنے لگا، خوب خوشامد کیا، برآمد کیا اور اسے راضی کرنا چاہا کہ ہمارے ساتھ وہ قربت کر لے اور نفس کی خواہشوں کی تکمیل ہو جائے۔ اس پر شیطان سوار تھا، دست درازی چاہتا تھا، قربت کا تمنائی تھا۔ تو اس دوشیزہ نکوکار پاک باز خاتون نے کوئی جواب نہ دیا، بے بس رہی۔ اس نے سمجھا کہ اگر انکار کروں گی تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، گناہ سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، رشتہ بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے بس اس سے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو میرے ساتھ، لیکن یہ بتاؤ کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، ہم نے دروازہ کمرے کا بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی، ہر سوراخ کو بند کر دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، سارے جھروکے بند ہیں، ایک ایک سوراخ کو ہم نے بند کر دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرے بند ہیں، دروازہ بند ہے، سب کچھ بند ہے، صرف ہم ہیں اور تم ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نے کہا کیا سچ بتا رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میری محبوبہ، میری دوشیزہ، حسن و جمال کی پیکر، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نے یہی پھر سوال کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آخر میں تمہیں کیسے اطمینان دلاؤں، میں نے مکمل حفاظت کا انتظام کر لیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات چھلک گئے اور دوشیزہ نے بلک کر کہا اے نوجوان، تیری باتیں تو درست ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، والدین نہیں دیکھ رہے، راستہ چلنے والے نہیں دیکھ رہے، چرند و پرند نہیں دیکھ رہے، سب کی نگاہوں سے تو نے بچا لیا۔ دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، جھروکے بند ہو گئے، ایک ایک سوراخ کو تو نے بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ بتا کیا ہمارا اور تیرا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ نہ دیکھے، اس کی نگاہ سے تو بچا لے ہمیں، تو تو تیرے جی میں جو چاہے آئے وہ تو کر گزرے، میں تیار ہوں۔ جب بھلک کر اس خاتون نے اپنے خدا کے دیکھنے کی بات کیا، غیبی مدد ایسی پہنچی کہ نوجوان لرز گیا، جسم کانپ گیا، آنکھیں چھلک گئیں اور اپنی شیطانی حرکت سے فوراً اپنے کو کنٹرول کر لیا۔ گناہ سے دوشیزہ بھی بچی، گناہ سے نوجوان بھی بچ گیا۔ کون سا نسخہ عمل میں آیا تھا؟ صرف ایک نسخہ تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کی نگاہ سے کوئی بھی بندے کا عمل چھپا نہیں ہوتا۔ جب بھی کچھ بھی کوئی کرتا ہے،
دنیا دیکھے نہ دیکھے، سماج دیکھے نہ دیکھے، گھر کے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن اللہ کی ذات سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بس ہمیں اور آپ کو اتنا تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا لینا چاہیے کہ خدا ہمارا دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اندھیری کوٹری میں بھی دیکھتا ہے، 7 طبق کے نیچے بھی دیکھتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں بھی دیکھتا ہے، خلاؤں میں، فضاؤں میں، میدانوں میں، مکانوں میں۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو میرے خدا کی نگاہ قدرت سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ بس اتنا سا تصور ذہن و فکر میں ہم اور آپ بسا لیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور اور یہ نظریہ کامل ہو گیا تو میرا یقین ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے ہمیشہ بچتے جائیں گے، غلطیوں سے بچتے جائیں گے، جرائم سے بچتے جائیں گے، اور ادھر بچتے گئے ادھر نیکیوں سے قریب ہوتے جائیں گے، اطاعت سے قریب ہوتے جائیں گے، عبادت خدا کی کرنے کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا رزلٹ یہ ملے گا، ہمارا گھر کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا، اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہو جائے گی، معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، تہذیب اسلامی ہو جائے گی۔ آج جتنی خرافات ہے، جتنے فتنے ہیں، بے راہ روی ہے، باپ بیٹے کی قدر نہیں کرتا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، توہین کرتا ہے، جواب دیتا ہے، انسنی کرتا ہے، ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی طریقہ، ادب و احترام سب نگاہوں سے، دلوں سے نکل چکا ہے۔ ان سب کی وجہ اتنی ہے کہ ہم محض غفلتوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ہم اگر بیدار ہو جائیں، احساس بیدار ہو جائے اور اسلام کے قانون کو سینے سے لگا لیں، اپنا معاشرہ، ماحول اسلامی بنا لیں، تو وہ ساری خوبیاں، وہ ساری دولت آج ہمارے گھر میں لوٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، صاحبان ایمان کو، مسلمان کو عزت، وقار، بلندی، رتبہ دیا ہے۔ ہر قوم میں مسلمان کو افضل کیا ہے۔ رب قدیر نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن کامل ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ کسی بھی میدان میں رہو، میدان جہاد میں ہو، میدان کارزار میں ہو، میدان تجارت میں ہو، میدان علم و فن میں ہو، میدان فنہ گری میں ہو، میدان سپاہ گری میں ہو، کسی بھی میدان میں مومن ناکام نہیں ہوگا۔ ارے قرآن کریم نے جس کی کامیابی، کامرانی کی گارنٹی لے لیا، اب وہ ناکام کیسے ہوگا؟ لیکن آج کے جو حالات ہیں، پوری دنیا میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، حالات بڑے مقدر ہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا کے پستے جا رہے ہیں، ناکام ہوتے جا رہے ہیں، غیر بڑھتے جا رہے ہیں، اغیار کا غلبہ ہو رہا ہے۔ دشمن اپنی طاقت کا سہارا لے کر مسلمانوں کو پیستے جا رہے ہیں۔ کتنے مظالم ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، اور ابھی فلسطین کی سرزمین پر فلسطینی لوگ مسلمان ہیں، لیکن یہودیوں نے انہیں پیس ڈالا ہے، ظلم و استبداد کی برسات کیا ہے۔
کتنے مظالم ڈھائے ہیں، بچوں کو شہید کیا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا ہے، گھر بار لوٹا ہے، مسمار کیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن یہ ناکامی مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ ہم ہی کامیاب ہیں۔ قرآن نے کہا ہے فاتح ہم ہیں، غالب ہم ہیں، کامران ہم ہیں، کامیاب ہم ہیں، سرخرو ہم ہیں، پھر دبے کیوں ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ ایمان کی دولت سینوں میں اب ہمارے محفوظ نہیں ہے، دولت ایمان کی ختم ہو رہی ہے، اس لیے اغیار ہم پہ غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی آج مسلمانوں کا جو ماحول ہے، اغیار غالب ہیں، ظالمین تماشائی بنے ہیں، ظلم و استبداد کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہماری مسجدوں پہ قبضہ، مقابر پہ قبضہ، اداروں پہ قبضہ، ہماری چیزوں پر قبضہ کرنے، ہمیں مسمار کرنے، نہتہ کرنے، کمزور کرنے، تجارت سے، کاروبار سے، معاشرے سے، زمین و جائیداد سے، پلاننگ سے، نظم و نسق سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ ہم دبتے جا رہے ہیں، اغیار دباتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ ان سب کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم محض غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایمان و اسلام سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ ہم اپنے سینوں میں ایمان کی دولت بسا لیں، اطاعت کا چراغ جلا لیں، محبت رسول سینے میں بسا لیں، اپنے رب کی رضا کے جویاں ہو جائیں، اسلامی نظام کو بیدار کر لیں، گھر گھر میں تہذیب اسلامی کو عام کر لیں اور طریقہ مصطفیٰ کو سینے سے لگا لیں، انشاءاللہ وہی سرخروئی، وہی بلندی، وہی کامیابی، وہی عزت، وہی وقار، وہی سرخروئی سب ہمارے قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ ہم اور آپ توبہ کریں گناہوں سے، ماحول کو اسلامی بنائیں، نمازوں کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اولاد والدین کا احترام کرے، بڑوں کا ادب و احترام کرے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرے، اب والدین اپنے بچوں سے پیار کریں، گھر کا ماحول بھی اسلامی بنائیں، اپنے محلے کو اسلامی بنائیں، ہر ایک غلط حرکتوں پہ ہر کوئی کسی کے بچوں کی تنبیہ کرے تو اسے ان کے گھر والوں کو برا نہ لگے۔ اس طرح سے اگر منظم ہو کر ہم اور آپ اسلام کی تابعداری، قانون مصطفیٰ کی پیروی کرنے لگ جائیں تو یقیناً ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری بزرگی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، یہ سب ہمارے ہی ساتھ رہے گی۔ باطل باطل ہے، حق حق ہے، ہم لوگ اہل حق ہیں، ہمارے ساتھ کہیں ڈھوک ڈھکوسلا نہیں ہے، فریب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، مکاری نہیں ہے، ہم حقیقت پر مبنی اپنے خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے جو ہمیں کامیابی کا طریقہ دیا ہے ان پر ہمارے عمل میں کمزوری ہے، ہمیں اس میں پختگی لانے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ، کامل توبہ، اصلی توبہ، ایسی توبہ کہ توبہ کرو تو خدا فوراً تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور قبولیت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔
شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ذرہ برابر اعتماد میں کمی نہیں لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ کسی کی دعا رد نہیں فرماتا، سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ فرق یہ ہے مانگنے والا اپنی خواہش کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا وحدہ لا شریک اپنی حکمتوں کے لحاظ سے عطا کرتا ہے۔ توبہ کریں گے تو یقیناً قبول ہوگی، اور قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لیا اس گناہ سے آپ کا دل بیزار ہو جائے، خیال تصور سے وہ بات دور ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے مزید گفتگو پھر جمعہ آئندہ میں آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔